رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داوڈس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ششم، مضمون اسلامیات، باب ایمان و عبادات، سبق نمبر 3، عقیدہ رسالت، صفحہ نمبر 9 تا 10۔ پیارے بچوں، ہمارا موضوع ہے آج کا عقیدہ رسالت۔ آئیے پیارے بچوں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عقیدہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا پیغام لانے والے خاص بندوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ رسول کے معنی ہے پیغام لانے والا، اور نبی کا مطلب ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ چونکہ یہ اللہ کے خاص بندے اللہ کی ذات و صفات، جنت، دوزخ، فرشتے، قیامت اور حساب کتاب کے دن کی خبریں دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے غیب یعنی پوشیدہ ہیں، اس لیے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مشین بنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں: مقصد، انتظام۔ مقصد، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی بے مقصد چیز ہو تو اسے بیکار کہا جاتا ہے۔ انتظام یعنی مشین کے چلانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر اس کا مقصد تو ہو لیکن اس کے چلانے کا انتظام نہ ہو تو وہ چیز خود بخود بیکار ہو جاتی ہے۔ مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ مثلا پنکھے کا مقصد ہوا دینا ہے۔ ایسا پنکھا جو ہوا نہ دے وہ بیکار ہے، اور اگر وہ ہوا تو دے سکتا ہو لیکن اس کے چلانے کا انتظام یعنی بجلی نہ ہو تو وہ پھر بھی بیکار ہی ہوتا ہے۔ جب عقل مند انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو وہ اس مقصد کو پورا کرنے کا انتظام بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اس کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان کی اس کی زندگی بے مقصد اور بے فائدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے: اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی زندگی کا ایک اہم مقصد بنایا، لیکن اسے وہ مقصد بتانے کا انتظام نہ کیا ہو؟ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا عظیم الشان انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور خاص بندے رسول بنا کر بھیجے، جن کا کام لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانا ہے۔ اس انتظام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول شامل ہیں۔ ان سب میں ایک ہی مشن اور ایک ہی مقصد کے لیے کام کیا، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان سب نبیوں پر ایمان لائے۔ انبیاء اور رسول کی آمد کا یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر قوم کے لیے ایک رسول آتا رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات اور قیامت تک آنے والوں کے لیے نبیوں کے سردار اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اپنے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا مقصد بتایا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کہنا مانیں اور اس کی عبادت میں گزاریں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی عہد یا منصب تو دے لیکن یہ نہ بتائے کہ اسے کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بڑی حکمت و علم والا ہے، اس نے اپنے بندوں کو زندگی کا مقصد بتانے کے لیے رسالت کا نظام قائم کیا۔ اس لیے اگر کوئی رسول کو نہیں مانے گا تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پا سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ رسول کو ماننا بھی اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اس بات کو یوں سمجھے کہ کوئی بھی محمد رسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم انسانوں تک اپنے نبیوں اور رسولوں ہی کے ذریعے بھیجا ہے۔ آئیے پیارے بچوں، میں آپ کو وضاحت کر کے بتا دی ہوں کہ رسالت کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو عقیدہ رسالت سمجھاتی ہوں کہ رسالت کسے کہتے ہیں۔ رسالت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا لفظی معنی پیغام پہنچانا۔ دین اسلام کی اصطلاح میں رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا۔ جو لوگ اس پیغام کو پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہلاتے ہیں۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد پیارے بچوں، عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا کی تمام قوموں کی طرف تشریف لائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کی دعوت دی۔
پیارے بچوں، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر کے بتاتی ہوں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ پیارے بچوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے کس طرح اس کائنات کے انتظام کو چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہم انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ میں نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، جس کے ذریعے سب کو خبردار کیا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یعنی ان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کھانا پینا سونا۔ پیارے بچوں، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جس عظیم الشان ہستی نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ پیارے بچوں، ہم اس دنیا میں مزے کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں۔ ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا پیارے بچوں ضروری ہے۔ حدیث کے مطابق انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ان میں سے مشہور انبیاء آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے بچوں، عقیدہ رسالت، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ رسالت کے معنی بھیجنے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں ہمارے لیے پیارے بچوں بھیجے، تاکہ وہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنی زندگی کا مقصد جانیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ پیارے بچوں، رسالت کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں کائنات میں پیدا کی ہیں۔ انسان بہت سی چیزوں کا محتاج ہے پیارے بچوں، مثلاً بھوک لگتی ہے تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوراک کا انتظام کیا، پیاس لگتی ہے تو پانی، سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا ہمارے لیے مہیا کی ہے۔ انسان کے خالق نے ان سب چیزوں کا بہترین طریقے سے انتظام کیا پیارے بچوں۔ تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے سوچ لیا یا سمجھ لیا انسان نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف کھانا پینا اور سونے کے لیے اس دنیا میں بھیجا؟ نہیں پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے اور سونے کی یا عیاشی کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا پیارے بچوں۔ اگر ہم عقل مند اور باشعور ہیں تو ہم اپنے خالق کو پہچانتے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کریں تو ہمیں ہر طرف اللہ کا ہی وجود نظر آئے گا کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے تخلیق کیا۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ تو پیارے بچوں، اس خوبصورت انسان کو بنانے والے اللہ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی نعمتیں اس دنیا میں عطا کی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ پیارے بچوں، اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ تو پیارے بچوں، پھر ہم کیسے پیارے بچوں ہم کسی اور کی طرف جھک جاتے ہیں؟ ہم کس طرح اس عارضی زندگی کی طرف جھکے ہوئے ہیں؟ پیارے بچوں، نہیں، ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں، جیسے کہ میں بتا چکی ہوں، کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے پیارے بچوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی بتانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں بھیجے تاکہ وہ میرا ہدایت بتا سکے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو عقیدہ رسالت اچھے سے سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دے رہی ہوں جس کو حل کر کے آپ نے اسکول میں جمع کروانا ہے۔ اللہ حافظ۔